وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آپ میں سے کسی کو رونا آیا پھر کل؟ جب بھی ہم روئے نا تو اپنا محاسبہ بھی ساتھ کریں کہ کس بات پہ رو رہے ہیں. میرے آنسو اتنے، کیا یہ چیز اتنی اس قابل ہے کہ اس کے لیے رویا جائے؟ مثلاً ہم بعض اوقات اپنے بچوں کی وجہ سے رو لیتے ہیں، میرے ماں کی ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا، تو بچوں کی بھی کن باتوں پہ روتے ہیں؟ دنیا کی ناکامی پہ روتے ہیں ان کی، یا ان کے کسی بیڈ بیہیویئر کی وجہ سے روتے ہیں، یا اسی طرح کی چیز. ہمیں ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم ان کے دین میں پیچھے رہنے کی وجہ سے بھی کبھی روئے ہیں؟ اب تو اسی اب یہ ہو گیا. ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک. کیونکہ آنسوؤں کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے نا، صرف رویا نہیں کریں، آنسوؤں کو فوراً کیش کیا کریں، کیونکہ وہ جذبات کی شدت سے نکلتے ہیں نا، تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے نا وہ بھی بہت بہت شدید قسم کی دعا ہوتی ہے. یعنی نارمل حالات کی دعا اور ہوتی ہے اور روتے ہوئے کی دعا اور ہوتی ہے. تو خالی رونے سے تو کچھ فائدہ نہیں، لیکن روتے ہوئے دعا، تو انشاءاللہ وہ دعائیں سنی جائیں گی انشاءاللہ. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. حدیث نمبر 25. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث الى بنی لحیان فقال لینبعث من كل رجلین احدہما والاجر بینہما. رواہ مسلم. وفی روایت له لیخرج من كل رجلین رجل ثم قال للقائد ایکم خلف الخارج فی اہلہ ومالہ بخیر کان لہ مثل نصف اجر الخارج. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف ایک دستہ بھیجا اور فرمایا ہر 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد کے لیے جائے. ٹھیک ہے.
اجر ان کے درمیان ہوگا، یعنی آدھا آدھا ہوگا، آدھا اس کو مل جائے گا اور آدھا اس کو، اگر پیچھے والا جو ہے وہ اس کی جانشینی کرے گا جانے والے کی۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، ہر 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد کے لیے گھر سے نکلے، پھر آپ نے بیٹھنے والے کے لیے فرمایا تم میں سے جو شخص جہاد میں جانے والے کے گھر والوں اور اس کے مال میں بھلائی کے ساتھ جانشینی کرے گا تو اس کو جہاد میں جانے والے سے نصف اجر ملے گا۔ اب یہ 2 روایات میں 2 باتیں نظر آ رہی ہیں جیسے بظاہر تضاد ہے۔ اس میں ایک ہے کہ اجر ان کے درمیان ہوگا، درمیان یعنی تقسیم کا مراد ہے، یعنی آدھا ملے گا، آدھا آدھا، یعنی ایک روایت میں کیا ہے کہ جہاد میں جانے والا اور اس کو ساز و سامان دینے والا یا پھر پیچھے سے حفاظت کرنے والا، ان دونوں کے لیے برابر کا اجر ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے نصف کے لفظ کو زائد قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں کا اجر جب اکٹھا کیا جائے تو پھر کیا ہوگا، ہر ایک کے حصے میں وہی آئے گا جو دوسرے کے حصے میں آئے گا، یعنی دونوں کو آدھا آدھا مل جائے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر حال میں سب کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کوئی آیت اس کی دلیل میں؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر سارے ہی نکل جائیں گے تو پھر باقی کام کون کرے گا؟ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی سارے صحابہ اکٹھے نہیں ہوتے تھے، کیا ہوتا تھا، انصار اور مہاجرین جیسے بھائی چارہ تھا ان کے درمیان، تو ایک دن ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور دوسرا کام پہ جاتا، دوسرے دن کیونکہ گھر بھی تو چلانے تھے، دوسرا دن دوسرا پڑھنے کے لیے آ جاتا اور پہلا کام پہ چلا جاتا، اور پھر وہ اپنی ارننگ بھی شیئر کر لیتے اور تعلیم بھی، علم کا سیکھا ہوا بھی آپس میں جا کے ڈسکس کر کے ایک دوسرے کو سناتے، اور اس طرح کام چلتا رہا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تناوب، یس، اس کو عربی میں تناوب کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہیں گے؟ کوآپریشن، یس، اسٹرانگر ورڈ ہونا چاہیے۔ نہیں، وہ تو بالکل ایک اور چیز ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ کانکر تو فرعون کی پالیسی تھی، اس نے قوم کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا اور پھر لڑاتا تھا آپس میں اور خود رول کر رہا تھا، وہ تو اور سلسلے میں ہے۔ اس میں یہ ہے ڈیلیگیشن آف ورک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی سوٹیبل نہیں، بہرحال دیکھیں گے۔ تو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقسیم کار ہونی چاہیے، یعنی کام جو ہے مل کے، جی، کولیبوریشن، یس، کولیبوریشن ہونی چاہیے، مل کے کام کرنا چاہیے، اور پھر ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ فرنٹ لائن پہ جا کے کام کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے پردے کے پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں، اور ہر کام میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہاں پڑھا رہی ہوں آپ کو مثلاً، ٹھیک ہے، فرنٹ لائن پہ بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن میرے پیچھے کون کون میرے مددگار ہیں آپ کو تو نہیں پتا، اور کچھ تو یہ پہلو میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر دائیں طرف، جو باقی جو کلاس میں نہیں آ سکتے ان تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اب یہ 2 کام میں اکٹھے کیسے کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہوں، یا پڑھانے پہ توجہ رکھوں گی، یا پھر یہ کہ زوم اور فیس بک اور یوٹیوب کو دیکھتی رہوں گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور جا رہا ہے پروگرام کا نہیں جا رہا، اور اس کے لیے پھر ٹیکنالوجی بھی سیکھنی ہوگی، اور تو بالکل ایک اور فوکس ہی بدل جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، پڑھنے پڑھانے کا جن کا مزاج ہو ان کو یہ کام کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کو ان کا مددگار بن جانا چاہیے، اور پھر صرف یہاں نہیں ہے کہ یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اس سے آگے کچھ اور لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں،
ان کے بھی تو گروپ انچارجز ہیں نا، پھر وہ ان سے وہاں آن لائن سبق سنتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ بناتے رہتے ہیں، اور آپ کو اسائنمنٹس بنا کے دیتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت سی ٹیکنالوجی سے متعلق مسئلے مسائل حل کرتے رہتے ہیں. تو یعنی بہت سے، اسی طرح مجھے جہاں کوئی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کام میں ڈیلیگیٹ کر دیتی ہوں کہ اس ٹاپک پہ مجھے مزید چیز چاہیے، تو الحمدللہ ٹیم ہیلپ کرتی ہے. ٹائپنگ کا کام کرتے ہیں اور بہت سے کام. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو آپ تک پہنچ رہی ہے اس میں صرف میں نہیں ہوں، میں صرف آپ کو نظر آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس خیر کے کام کو دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگ اس کاز میں شریک ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انڈائریکٹلی بھی بہت سے لوگ شریک ہیں جو یہاں تک مجھے لانے میں مختلف طریقوں سے مددگار ہیں. اب ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے، ان کی ایکسپرٹیز ہے، ان کا ان کا شوق ہے، ان کا طریقہ کار ہے، اور وہ اس میں کام کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جس چھت تلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہم نے خیمے کی بات پڑھی تھی نا کہ اللہ کی راہ میں کسی کو خیمہ مہیا کرنا. تو مجھے واپس جانے کے بعد جب میں غور کر رہی تھی حدیث پہ، تو مجھے یاد ہے کہ ہاں کوئی ایسی بلڈنگ بنوانا یا اس کی مینٹیننس کرنا کہ جس کے نیچے بیٹھ کر لوگ اللہ کے دین کو سیکھ سکیں اور آگے سکھا سکیں، تو یہ انہی بے شمار لوگوں کی ایفرٹ ہوتی ہے. تھنگز آر ناٹ سو سمپل جس طرح ہمیں نظر آتی ہیں. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کہاں، ہم کس چیز میں بہتر ہیں، ہم زیادہ بہتر کیا کر سکتے ہیں، اور وہاں اپنی سروسز کو آفر کرنا چاہیے. اور ہمیں کیا کرنے کا شوق ہے، کیونکہ جو چیز شوق اور پیشن بن جاتا ہے نا، اس کے تو پھر کیا ہی کہنا، اس کو تو کر کے انسان تھکتا ہی نہیں. بس اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، اور محنت شرط ہے. بعض اوقات آپ کو شوق بھی ہوتا ہے، آپ کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن محنت نہیں کرتے، اس کام کو سیکھتے نہیں. بہت سے لوگ ذہین ہوتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ دیکھو انتہائی بیکار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ محنت نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہماری ذہانت ہی ہمارے لیے کافی، خالی ذہانت نہیں کافی ہوتی. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سولو فلائٹ ہی لے لیں تو بہت کچھ کر لیں گے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. نہیں، ایسا بھی کام نہیں چلتا. تو بڑا کام جو ہے وہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ چلتا ہے. کسی مشن کا حصہ بن کے انسان بہت کچھ کما سکتا ہے بنسبت اس کے کہ اکیلے اپنا کوئی سفر شروع کر دے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہر ایک کو اپنے مطابق اللہ کے دین کی خدمت میں حصہ لینا چاہیے، دین کی خدمت کے کام میں، کہ اپنی صلاحیت کو، اپنے ریسورسز کو، اپنے اوقات کو پہچانتے ہوئے، اور پھر اس میں خوب محنت کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے پاس ریسورسز بہت ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں فزیکلی بہت فٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کو کمانا آتا ہے، وہ ایسے لوگوں کی معاشی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. جانے والوں کے فی سبیل اللہ نکلنے والوں کے پیچھے جو ان کی فیملیز ہوں، ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں، ان کی کفالت کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہمیں صرف اپنے لیے نہیں جینا چاہیے، ہمیں مخلوق خدا کے لیے جینا ہے، کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. ہم بہترین کب ہوں گے؟ جب ہم لوگوں کے لیے کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، دوسروں کے کام آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی آپ جو کام کر رہے ہو نا، سوچا کریں کیا اس کے ذریعے میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوں کہ نہیں، کیسے پہنچا رہی ہوں، کس جگہ پر پہنچا رہی ہوں.
اور دوسروں کی ضرورت پوری کرنا ویسے بھی بہترین اعمال میں سے ہے. وہ حدیث میں پہلے بھی آپ کو سنا چکی ہوں. مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. اور پھر جب تک ہم دوسروں کی مدد میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد میں لگا رہتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اور ہمیں کتنی جگہوں پر اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر جو کسی کا کوئی دکھ دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دکھ دور کر. آج اگر ہم لوگوں کی آخرت کی فکر کریں، سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں، یعنی چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، ہر سوسائٹی کے اندر ایسے دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، بے لوث ہو کر کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کی کوششوں کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ صرف دنیا کی مشکل حل کرنا. ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے وہ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کسی کی دنیا کی کوئی مشکل تکلیف، کسی کی بیماری میں اس کے کام آنا، کسی کے کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا، کوئی کسی کے پاس لباس نہیں اسے لباس دینا، کسی کے پاس تعلیم کا انتظام نہیں اس کو پڑھنے کے لیے کچھ ریسورسز فراہم کر دینا، وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی چیریٹی کے کام ہیں، کسی کے پاس شیلٹر نہیں اس کو شیلٹر دے دینا، کہ کوئی بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، وغیرہ وغیرہ، سب بہت ہی اچھے کام ہیں اور کرنے بھی چاہیے، ان سے کوئی انکار نہیں. لیکن ان سب کاموں کے اوپر ایک اور کام بھی ہے، اور وہ ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور صرف پھر اپنے گھر والوں تک ہی نہیں، اس کو تمام انسانیت کے لیے ایسا دل اور ایسا درد ہونا چاہیے کہ اللہ کوئی بھی آگ میں نہ جائے، اللہ کوئی بھی نہ جائے. میری ایسی کوششیں ہوں کہ میں دوسروں کی آخرت کی کامیابی کی فکر کروں. یہ ہماری جو فکریں ہیں نا، ان فکروں میں یہ فکر شامل ہونی چاہیے. ورنہ آپ دیکھیے کہ وہ انسان کیا انسان ہے کہ جو کسی کی خیر خواہی نہ کرے، کسی کے کام نہ آئے. لہٰذا جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی خیر خواہی کرے تو اس کو اس کے دوران اس کی آخرت کی بھی فکر دلائے. میں نہیں کہتی کہ آج آپ کسی مریض کو وزٹ کرنے گئے ہیں تو اسے کہیں فکر کرو ماری نہ جاؤ، تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، کچھ اپنی آخرت کی فکر کرو. میں تو اس لیے تمہاری عادت کرنے آئی تھی کہ تمہیں یاد دہانی کرا کے چلی جاؤ. یہ نہیں کرنا ہم نے. حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. یعنی یہ کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے ہمارا، نہ ہی اس میں ہمارا کوئی مطلب مقصد ہے. ہم ٹھیک ہے اگر ہم کسی کا دکھ دور کریں گے تو اللہ ہماری آخرت کو اچھا کر دے گا، یہ ہمارا لالچ ضرور ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن دوسرے کی خیر خواہی کہ یا اللہ میں اس کی دنیا کی تکلیف دور کرنے آئی ہوں، لیکن مجھے اس کی آخرت کی بھی فکر ہے. یہ فکر ساتھ لگانی ہے. مسلمان جو ہے نا وہ صرف دنیا کے لیے نہیں سوچتا، وہ آگے کے لیے سوچتا ہے، اپنے آگے کے لیے بھی اور دوسروں کے آگے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کسی بھی مشکل میں پڑے ہوئے شخص کے لیے جب کوئی آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرتا ہے. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اب ایک شخص، ایک گھرانے میں سے کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل گیا، گھرانہ جو ہے بڑی مشکل میں آ گیا ہے، کھانے پینے سے مجبور ہو گیا ہے. اب کوئی اگر ان کو لک آفٹر کرتا ہے تو یہ ایک معمولی اجر نہیں ہے اس کے پیچھے، جیسے کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے نا تو اس سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، ٹینشن اور ڈپریشن سے انسان نکلتا ہے. یہ اس بات میں یعنی یہ بات کوئی ڈھکی چھپی اب نہیں رہی. انڈورفنس کب نکلتے ہیں انسان کے ہارمونز؟ جی انڈورفنس جو ہیں وہ ہارمونز ہیں نا، وہ کب نکلتے ہیں ہمارے اندر، کب ان کا اخراج ہوتا ہے؟
خوشی کی وجہ سے، اور کسی کو یعنی کہ نفسیاتی سکون کی وجہ سے. تو جب آپ کسی کو سکون پہنچاتے ہیں تو لا محالہ آپ کو سکون پہنچتا ہے اور وہ آپ کی خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے اور کسی کے بھی کام آنے کے لیے اللہ سے وہ نظر مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے نیکی کے مواقع دکھا، اور پھر وہ مجھے ان میں کچھ کرنے کی توفیق بھی دے. یعنی پہلی بات یہ کہ ہم نظر تو آئے، کچھ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں کیا کر سکتے ہیں. کچھ اور لوگوں کو خوب نظر آ رہا ہوتا ہے، یہاں یہ وہ آگے بڑھ بھی جاتے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اچھا تو اللہ ہمیں دکھا، دن میں بھی دکھا، خواب میں بھی دکھا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا کی بے شمار انوینشن جو ہیں وہ خواب کی وجہ سے ہوئی ہیں. یہ جو سلائی مشین ہے نا، اس کی یہ خواب میں نظر آئی تھی، جو بھی جس نے بھی بنائی، نام مجھے بھول گیا، میں نے کہیں پڑھا تھا. تو اسی طرح اب نیوٹن نے سیب گرتے دیکھا تو اتنا بڑا لا ڈسکور کر لیا. تو یہ نظر ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہمیں چیزوں کے پیچھے دیکھنا آئے، تبھی ہمیں مواقع ملیں گے کہ ہم کوئی بہتر کام زندگی میں کر جائیں. جب ہم صرف سطحی وقتی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے رہتے ہیں نا، تو ہم بڑے کام نہیں پھر کر پاتے. جی یہ حکمت ہوتی ہے، اس کو اللہ سے یہ حکمت مانگنی چاہیے. ہاں جی، بصیرت، اندر کی آنکھ چاہیے. بالکل. نیکسٹ حدیث ہے، یعنی اس سے جو ان حدیثوں جو مجھے سبق ملا کل والی اور آج، وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ مل کر نیکی کا کام کرنے سے میرے اجر میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. دوسرے، کسی کو نیکی کے کام میں ساتھ ملا لینے میں آسانی بھی ہوگی اور میرے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ڈبل ہو جائے گا، اجر بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی کچھ لوگ اس لیے نہیں کسی کو شریک کرتے کہ پھر میرا نام کہاں جائے گا، پھر وہ اس کو بھی کریڈٹ دینے لگے کہ تو وہ تو مجھے جیلسی ہو جائے گی کہ کام میں نے کیا اور ساتھ اس کا بھی نام لگ گیا، اور یہ کیا بات ہوئی، میری تو تعریف ہی کم ہو گئی اور میری امپورٹنس کم ہو گئی. یعنی بعض لوگ ریسیپیز کیوں نہیں شیئر کرتے؟ کیونکہ کوئی سستی چیز خرید کے جہاں سے لاتے وہ شیئر نہیں کرتے. کیوں؟ دوسرا بھی چلا جائے گا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ ہاں؟ تو بڑی نظر نہیں نا، چھوٹی نظر ہے یہ. جی صدف. یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو ڈیلیکیٹ کریں گے اپنے کام میں، جی تو آپ اس کا کام بھی اچھے طریقے سے توفیق اس کو بھی دے رہے نا، وے کہ وہ بھی توفیق خیر، نہیں، اس کو توفیق توفیق نہیں، یعنی آپ کہ اس کو آپ چانس فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. چانس دے رہے ہیں کہ آپ وہ بھی اپنا ٹائم صحیح طور پہ استعمال کر سکے، اور پھر بالکل اس سے جو خیر نکلے گی، یعنی کہ اس کے بچے پھر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، بالکل یعنی کہ ایک ریپل افیکٹ ہے یہ. بالکل ریپل افیکٹ. بالکل. جی السلام علیکم. استاذہ ایک دفعہ آپ نے گاڑی کی مثال دی تھی کہ گاڑی جو ہے وہ چھوٹے بڑے سارے پرزوں سے چلتی ہے، اگر ایک چھوٹا سا پرزا بھی مسنگ ہو گاڑی چلنا بند ہو جائے گی. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری سائز چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہم ہمارے وہیکل کام ہیں کا، یا لیکن اسٹیئرنگ ہے یا ہاں کچھ بھی ہے، لیکن ہم گاڑی چلا رہے ہیں، نیکی کے کاموں کی گاڑی مل کے ایون چلی. وائپرز کتنے نازک سی چیز ہوتی ہے گاڑی میں، اگر وائپر ہی خراب ہو جائے تو آپ دیکھیں تیز بارش اور سنو میں کیا بنے گا. کچھ بہت سا میرے ذہن میں ایک بلڈنگ کی مثال آ رہی تھی کہ میٹیریل ہے، آرکیٹیکچر ہے، الیکٹریشینز ہیں، میسن Plumbers ہیں، ہیں. لیبر ہیں، کسی ایک کے بغیر بھی ایک بلڈنگ جو ہے، پرفیکٹ بلڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. تو آرکیٹیکچر ہے وہ لیبر کا کام نہیں کر سکتا، میٹیریل ہے وہ بھی ضروری ہے، ہر چیز اگر اس میں ہوگی تو پھر ایک پرفیکٹ بلڈنگ بن بالکل. سکتی ہے اور وہ اچھے استعمال میں آ سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. تو اسی طرح غور و فکر کرتے رہیے اور خیر بانٹتے رہیے. جو بانٹے گا نا اس کو واپس پلٹے گی بھی، اپنی خاطر، کسی پر احسان نہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں سستی نہیں کرنی. جی ایک بات یہ میں کہنی تھی کہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو گھر سے نہیں نکل سکتی، جن کو اجازت نہیں ملتی یا کوئی بھی، لیکن ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اور وہ اگر کسی بچے کو سپورٹ کر دیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کو اسپانسر کر دیں، یہ آئیڈیا ان کو آنا چاہیے کہ ہمارے پیسوں سے اگر کوئی اور پڑ جاتا ہے تو وہ پھر گھر ہمارے بیٹھ کے بھی اجر مل جائے گا. ہاں حصہ تو پڑ جائے گا نا. انشاءاللہ. نیکسٹ حدیث ہے 26. وعن البراء رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحدید
فقال یا رسول اللہ اقاتل او اسلم؟ فقال اسلم ثم قاتل فاسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا. متفق علیہ وہذا لفظ البخاری. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو لوہے کے جنگی آلات میں ڈھکا ہوا تھا، یعنی زرہ و بختر پہنی ہوئی تھی. اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ پہلے میں جہاد کروں یا اسلام قبول کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام قبول کرو، ترتیب، پھر جہاد کرو. اس نے اسلام قبول کیا اور پھر لڑا اور شہید ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عمل تھوڑا کیا اور اجر زیادہ پایا. تو بعض اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، معمولی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے اجر کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم کچھ کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری شان کے مطابق نہیں ہے، یا یہ تو چھوٹا سا کام ہے، حالانکہ اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے بڑے بڑے کام رکے رہتے ہیں. تو بعض اوقات تھوڑے سے عمل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق. نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، ہرگز حقیر نہ سمجھو. لا تحتقرن، شدت کے ساتھ بات آ رہی ہے، من المعروف شیئا، ولو اگرچہ، ان تلقى اخاک، تم اپنے بھائی سے ملو، بوجہ طلق، مسکراتے چہرے کے ساتھ، کشادہ چہرے سے، کھلے چہرے سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور وہ مسکرا رہا تھا، جواب میں مسکراتے ہی نہیں، ایسے ایسے دلوں میں گرج پالے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، گانٹھیں لگا لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا مشکل ہے ہماری. سلام کا جواب نہیں دیتے، نظر نہیں ملاتے، رسپیکٹ نہیں دیتے. تو یہ ساری چیزیں کس کو خوش کرتی ہیں یہ بتا دیجیے مجھے. شیطان کو، یہ پتہ ہے نا ہمیں. تو پھر ہم رحمان کو خوش کر رہے ہیں یا شیطان کو خوش کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں جاتا ہمارا. جنت کے مستحق کون ہے؟ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ آپ کو پرابلم فری لوگ نہیں ملیں گے زندگی میں، یہ یاد رکھیے. جہاں مرضی چلے جائیں، مکہ مدینہ چلے جائیں، جب تک دنیا میں ہے، اگر یا تو لوگوں سے کٹ آف کر کے تو بیٹھ جائیں گھر میں، یا پھر یہ کہ لوگوں کے بیچ میں رہیں. آپ ظاہر کام کے لیے آپ کو ہر جگہ آپ کی پسند کے لوگ نہیں ہوتے، لیکن آپ کا رویہ لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب تابع ہونے کا؟ وہ جیسے وہ کریں گے میں بھی ویسے ہی کروں گا. وہ اچھے ہوں گے تو میں بھی اچھا ہوں گا، وہ نہیں اچھے ہوں گے تو میں بھی پھر دکھاؤں گا اپنا آپ. ایسا نہیں، یہ گھٹیا حرکت ہے. وہ جو بھی ہیں آپ وہ ہیں جو آپ ہیں. آپ کو اپنا مقام دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی اپائنٹمنٹ میں جاتے ہیں، اتنے اچھے سے ریسیپشنسٹ بات کرتی ہے، اسے دل خوش ہو جاتا ہے. اور بعض جگہوں پہ جاتے ہیں پہلے تو وہ آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں تو کوئی ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے ایسے، موسٹلی اچھے ہی ہوتے ہیں. لیکن تو میں سوچتی ہوں کہ یہ رنگ ہے نا. کوئی بنجر زمینیں ہوتی ہیں، کوئی ہری بھری زمینیں ہوتی ہیں. تو ہمیں تو مسکرانا ہے، ہمیں تو اچھے سے بات کرنی ہے، وہ نہ کریں. ہمیں جواباً غصے میں نہیں آنا. دوسری بات یہاں اس حدیث سے جو بڑی اہم پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لاؤ پھر جہاد. تو اسلام شرط ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ کے نان مسلم کلیگز جاب پلیس پر روزے رکھ لیتے ہیں آپ کو دیکھ کے، یا کبھی نماز میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا مسجد چلے جاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح وہ آپ کے ساتھ ہارمنی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک ایکسرسائز ہی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ وہ چیزیں ان کے لیے اسلام میں آنے کا سبب بن جائیں، لیکن عمل قبول نہیں ہوتا، اٹھتا نہیں جب تک ایمان نہ ہو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے.
اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا وزن ہر چیز سے بھاری ہے. ویسے تو یہ کہ ذرا سی نیکی بھی نجات کا باعث بن سکتی ہے. تو اچھا، اس میں آپ دیکھیے ایک فرض نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ فرض نماز پڑھنے میں 2 فرض ہوں، 4 ہوں یا 3، 2 یا 3 یا 4. ہم اس اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس کوئی خاص کام نہیں کر رہے، ایسے ہی سوچتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز ہے، نماز آ گئی، کیونکہ زیادہ دن میں فریکوینٹلی پڑھنی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ فرض نماز جو ہے اس کی ادائیگی اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اس پر انسان کی نجات کا انحصار ہے. اور انسان گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے جب فرض نماز صحیح طرح ادا کرتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے اور خشوع سے ادا کرتا ہے، تو وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لیکن ہم نماز کو پر گرانٹیڈ لیتے ہیں. پھر اسی طرح دن میں 12 سنتیں پڑھنا، پھر اسی طرح جمعے کے دن غسل کرنا اور جمعہ کی جو بھی سنتیں پوری کرنا. ہم سمجھتے ہیں بس یہ تو ایک روٹین ہے نا، روٹین میٹر تو ہے لیکن بہت بڑے اجر کا باعث ہے. نماز جنازہ پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو 70 برس دور کر دے گا. ایک دن کا روزہ اور اتنا بڑا اجر. ایک کھجور کے صدقے کا کیا اجر ہے؟ کھجور کے صدقے کا کیا اجر ہے؟ 2 حدیثیں نا اس میں. ایک تو یہ ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے بھی آگ سے بچ سکتے تھے، یعنی کہ گویا کبھی اخلاص سے دیا ہوا کھجور کا ٹکڑا جو ہے وہ جہنم سے بچا لے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو کبھی ایسا تھا ہمارے پاس بہت ڈھیروں سامان نہیں ہوتا یا دے نہیں سکتے، کیونکہ آج کل اتنا فارمیلٹیز ہو گئی ہیں اور اتنی تکلفات ہو گئے ہیں ہماری زندگی میں کہ کوئی بہت بڑی چیز بنائیں گے، بڑے خوبصورت ریپنگ میں ڈالیں گے، بہت اس کو فینسی سٹائل میں پیش کریں گے تو وہ گفٹ ہے، اور اگر کسی کو ویسے کوئی چیز اٹھا کے دے دی کہ یہ لو بھائی، تو وہ شاید کوئی معنی نہیں رکھتی. نہیں، وہ ظاہر نہیں دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس نے ریپ کر کے دیا اور کس نے ویسے لفافے میں ڈال دیا. کیا دیکھے گا؟ اندر کیا ہے، اندر کیا ہے، کس نیت سے دیا اور کس سچویشن میں دیا. کل دینے کے اوپر بہت باتیں ہو چکی ہیں، کس سچویشن میں دیا، کیونکہ اپنی محبوب چیز دی، پسندیدہ چیز دی اور اپنے ہاتھ سے دیا. اور پھر یہ کہ چھپا کر دیا، دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو خبر نہ ہو، اس کا کیا اجر ہے. اور کھجور کا دوسرا بتا دوں پھر میں آگے اس پہ آتی ہوں. اصل میں نا یہ حدیث تو پڑھ لی، لیکن اگر ہم ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹ نہیں کریں گے نا تو فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ پھر تو خالی علم ہے نا جو جمع ہو رہا ہے، اگر ہم نے عمل میں نہیں لانا تو. ٹھیک ہے، اس لیے میں تھوڑی تفصیل میں چلی جاتی ہوں. ہمیں جلدی کسی بات کی نہیں نا، ہم نے کوئی کورس ختم کرنا ہے تو اگر ان چیزوں سے کوئی عمل آ جائے بہتر. تو دوسری حدیث وہ ہے جس میں ایک انسان حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، جسٹ 1 کھجور، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے، گرو کرتا ہے، جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو کھلا پلا کر پالتا پوستا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کا صدقہ پہاڑ بن جاتا ہے. پہاڑ بن جاتا ہے. چھوٹی سی نیکی کی تھی، یاد بھی نہیں کہ کسی کو کھجور دی تھی. کبھی یاد رکھتے ہم آج تک زندگی میں آپ نے کس کس کو کھجور آفر کی؟ بس ٹھیک ہے، بس ایسے ہی کر دیتے ہیں اور پھر وہ کتنی بڑی بن جاتی ہے. یہ ایک مثال سے سمجھائی نا. کھجور کی جگہ چاکلیٹ بھی ہو سکتی لیکن چاکلیٹ کا شاید اتنا فائدہ نہ، کیونکہ وہ ہارمفل ہے اگر اس میں بہت زیادہ شوگر اکٹھی کی ہوئی ہے. بہرحال پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے دیں کہ بائیں کو پتہ ہی نہ چلے، خفیہ صدقہ، چھوٹی سی کوئی چیز چھپا کے. پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے. سوائے موت کی کوئی چیز اس کو جنت میں داخلے سے نہیں روک سکتی. قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں. چھوٹی حرف کیا ہے، چھوٹی سی چیز ہے نا، اور اس کو پڑھنے سے کیا ہے 10 نیکیاں. اچھا اخلاق، اس شخص کے لیے جنت کے کنارے پہ گھر کے ضامن ہیں آپ جو جھگڑا چھوڑ دے، خواہ حق پر ہی ہو.
جو مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر ہے، اور جس نے اپنا اچھا اخلاق اچھا کر لیا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ دیکھیے ہمارا الٹیمیٹ گول اور سکسیس کیا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ سب سے بڑا ہم و غم ہونا چاہیے کہ اللہ جہنم نہیں ہے، آگ نہیں، آگ نہیں چاہیے، جنت میں جانا ہے بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا جس نے راستے میں سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ کسی کی تکلیف دور کر دینا۔ اور پتہ نہیں بعض اوقات ایسا نا کسی کی تکلیف دے کے ہمارا دل بھرا جاتا ہے نا، ہمارے آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور پھر انسان کیا کرتا ہے، اس کو، اس تکلیف کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسا ہوتا ہے نا کسی کو کوئی کٹ لگ جائے کچھ تو فوراً یہ لاؤ وہ لاؤ، جلدی سے اس کو باندھو کرو، آگے اپنی سروس آفر کر دیں گے۔ تو بعض لوگ دیکھیں گے چلیں گے کوئی اور ہی کر دے گا میری جگہ۔ تو جو نیکی کر سکتے ہیں نا، نہیں پتا کل کون سی کام آ جانی ہے، کون سی لاٹری نکل آئے گی۔ جو لوگ لاٹری میں پیسے لگاتے ہیں دیکھا ہوگا ان کو، بیچارے روز ہی لگا رہے ہوتے ہیں، لگا رہے، کس امید پہ لگاتے ہیں؟ کبھی تو نکل ہی آئے گی، کبھی تو نکل ہی آئے گی۔ ہم بھی نیکیاں کرتے جائیں، کوئی پتہ کون سی نیکی بچانے کے قابل ہو جائے، یعنی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ تو چھوٹے خلاصہ کیا ہے ساری بات کا کہ کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے عمل کم کیا لیکن اس کا اجر زیادہ ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة سبحان اللہ وفي روایت لما يرى من فضل الشهادة متفق علیہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنت میں جانے والا شخص ایسا نہیں جو دنیا میں واپس لوٹنے کو پسند کرے گا، اور یہ کہ اس کے لیے زمین میں کوئی چیز ہو کہ واپس دنیا میں آ کے کچھ لے، اس کو کچھ نہیں چاہیے یہاں سے، وہ جہاں پہنچ گیا وہ سب سے افضل جگہ ہے۔ سوائے شہید کے وہ آرزو کرے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے اور 10 بار شہید کیا جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے 10 بار۔ موت تو ایک دفعہ بھی بڑی مشکل ہے، لیکن شہید 10 دفعہ، کیونکہ وہ اس مقام اور مرتبے اور آنر کو دیکھ لے گا۔ یہ آپ دیکھیں عربی کے الفاظ لما یرا من الکرامہ، کرامہ ہوتا ہے کسی کی عزت، یعنی اس کے ساتھ جو جس کا استقبال اور اس کو جو ویلکم کیا جائے گا اور جو اس کے لیے خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے، تو وہ ایک سین ہوتا ہے نا، تو وہ چاہے گا میں دوبارہ اس سے انٹری میری ہو، پھر آؤ، پھر وہی سے گزروں، پھر ہاں جی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا اس لیے وہ یہ چاہے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہید کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا کیا ہے، دنیا کا لفظ کہاں سے نکلا؟ دنو سے، قریب اور گھٹیا، نیچے، ادنا۔ ادنا ایک اعلیٰ ہوتا ہے نا، ایک ادنا، یہ جو اردو کا ادنا کا لفظ ہے نا، وہ بھی اسی روٹ سے ہے، اسی اصل سے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہی جانتے ہیں کہ اس راستے کی لذتیں کیا ہیں، اور اس کے لیے بہادری بھی چاہیے ہوتی ہے نا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا اور بار بار شہادت چاہنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر بہادری کا ایلیمنٹ ہو، وہ جس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہو۔ جو بزدل آدمی ہوتا ہے نا، اور جس کے مقاصد بس صرف دنیا کی حد تک ہوتے ہیں، دنیا میں یہ حاصل کر لو، وہ کر لو، وہ صرف دنیا ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین کی خدمت کے قابل نہیں ہوتا۔ اسے ذرا سی چوٹ لگی تو بلبلے کی طرح بیٹھ جائے گا،
وہ میں نکلی تھی نا وہ کسی کو دین کی طرف بلانے کے لیے، اور یہ راستے میں میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا. اب اس کو وہ کیا بنا لیں گے؟ بدشگونی. کہ میں نیکی کے کام، اگر میرا کام واقعی اچھا ہوتا تو پھر تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. یہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں. حالانکہ لیکن جس نے یہ سوچ سمجھ کے نکلا ہو کہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے، اور اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے یا ابھی کوئی ڈیلیز آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. بعض اوقات آپ عمرے حج کے لیے نکلتے ہیں، فلائٹ کتنی ڈیلے ہو جاتی ہے، یا وہاں جگہ جگہ بس کھڑی ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ وہاں پر بے چین ہونے لگتے ہیں، کوسنے لگتے ہیں، کبھی کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں، کبھی شکوے شکایت. لیکن کچھ لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے راستے میں ہے نا، اتنا اللہ نے سنی اور اللہ نے یہاں پہنچایا. ٹھیک ہے. ہوں، اجر بڑھ رہا ہوتا ہے. یس. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں وہی نکل سکتا ہے جو سخت سے سخت دشمنی برداشت کر سکتا ہو، مخالفتیں برداشت کر سکتا ہو، خطرات کو کچھ نہ سمجھتا ہو، کیونکہ رسک تو ہے. اس کو یہ پرواہ نہ ہو کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہادری کس درجے میں تھی. اگر مکہ میں کھلم کھلا اسلام کی دعوت پیش کی، کتنی مخالفت تھی. کوئی سازگار حالات تھے مکہ کے؟ کتنی گنتی کے لوگ آپ کے ساتھ تھے. آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے. ظلم کی انتہا کر دی، ہر طرح کی تکلیفیں دی، آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے. اتنی استقامت. مسلسل 13 سال تک اپنا کام کرتے رہے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے. پھر جب مدینہ پہنچتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آرام، چین. اس سے بڑے خطرناک حالات. پہلے تو انڈیویجول اٹیکس تھے، اب کیا ہوا؟ جنگیں شروع ہو گئی. اور احد میں تو آپ اکیلے رہ گئے تھے. ہر طرف سے صرف 2 یا 3 آدمی آپ کے ساتھ تھے. لیکن کیا آپ پیچھے پلٹ گئے، بھاگ گئے میدان چھوڑ کے؟ نہیں. غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا؟ چند لوگوں کے ساتھ رہ گئے، بلکہ آگے بڑھتے چلے گئے. اور اس کو کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. 7 شعر بھی پڑھ رہے تھے. مدینہ میں جب کوئی زور کی آواز آتی یا کوئی خوف کی بات سنائی دیتی تو ایک موقع پر آپ نے کیا کیا؟ اکیلے ہی نکل گئے. جی، گھوڑے پہ سیڈل بھی نہیں ڈالی اور نکل گئے. تو کوئی بھی انسان جو زندگی میں بڑا کام کرنا چاہتا ہے نا، وہ صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ ان ساری مشکلات کے لیے تیار ہے. جو چھوٹی چھوٹی بات پہ دل ہار بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹھ جائیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگیاں کر لیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اگلی حدیث ہے وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر اللہ للشہید کل شیء الا الدین رواہ مسلم وفی روایت له القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوائے قرض کے شہید کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے. اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے اللہ کی راہ میں شہادت ہر چیز کا کفارہ بن جاتی ہے سوائے قرض کے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرض سے پرہیز کرنا چاہیے، قرض لینے سے، اور قرض سے جلد از جلد نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے اور یہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوگا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے کسی کا قرض لے کے واپس نہ کرنا. اور یہ کتنی عام ہو گئی ہے نا یہ بات. بعض اوقات ضرورتوں پر بھی قرض نہیں لیتے، صرف لگژریز کے لیے قرض لے لیتے ہیں لوگ، ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر واپس کرنے کی فکر ہی نہیں کرتے، لوٹاتے ہی نہیں. آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا کہ
کسی نے کچھ لیا اور غائب. یعنی پھر ملاقات بھی چھوڑ دیتے ہیں، میسج کا جواب بھی دے نہیں دیتے کہ کہیں یہ واپس نہ مانگ لیں کچھ، حالانکہ ان کے حالات بدل چکے ہوتے ہیں، وہ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں دیتے. تو یہ علم پھیلانا کتنا ضروری ہے کہ وہاں جان نہیں چھوٹے گی جب تک لوگوں کا لیا واپس نہیں کرو گے. تو اس حدیث سے جو بڑی اہم بات پتہ چلتی، شہادت کی فضیلت تو خیر پتہ چل ہی رہی ہے، لیکن قرض کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور سوائے شدید مجبوری کے ہی قرض لینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں یا صرف عیش و عشرت کے لیے کہ اب بہت بڑی شادی کرنی ہے اور اس کے لیے لاکھوں سپینڈ کرنے ہیں تو پھر قرض لے کے کریں، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے والے شخص کو بھی قرض لینے کی اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ میری شادی کروا دیں. آپ نے فرمایا عورت کو مہر دو، شادی کے لیے شرط ہے. اس نے کہا میرے پاس تو ایک چادر ہے. آپ نے فرمایا تیری چادر سے اس کو کیا فائدہ؟ اگر تو وہ اپنی عورت کو تم اپنی بیوی کو چادر دے دو گے تو تم پھر کیا کرو گے؟ اور اگر اپنے پاس ہی رکھو گے تو یہ تو مہر نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کسی سے قرض لے لو اور پھر وہ اس سے مہر ادا کر دو اور شادی کا پروگرام کر لو. اور نہیں، آپ نے فرمایا تلاش کرو، دیکھو، خواہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہر دینا بھی فرض ہے، اور مہر ادا نہ کرے تو فوت ہونے کے بعد اس کے مال میں سے پہلے مہر کی رقم دی جائے گی، کیونکہ وہ قرض ہے ایک طرح سے، اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. جی کتنی سمپل، بالکل. اچھا شادی کو انہوں نے زندگی یہ ہم نا رسم و رواج کے بارے میں ہم دیکھا دیکھی ماحول میں کیا ہو رہا ہے ہم اس سے متاثر ہیں، اور خود ہی ہم نے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا لیا. پھر آپ دیکھیے کہ کھلا خرچ کرنے کی نیت سے تو کبھی قرض نہیں لینا چاہیے. یعنی بعض لوگ فقیر ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں چیزیں مینج کر سکتے ہیں، لیکن وہ آس پاس دیکھتے ہیں نا لوگ کیا کیا خرچ کر رہے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ لازم ہو گیا خرچ کرنا، لہٰذا قرض لے لو اور بہن بھائیوں سے لے لو. اور بعض اوقات تو سود پر قرضہ لینے لگتے ہیں. اور پھر اچھا بعض اوقات ایسے آئٹمس کے لیے قرضہ لیتے ہیں کہ جن کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی. مثلا گھر میں کارپیٹنگ چینج کروانی ہے، مثلا وہ کیا ضرورت ہے، اسی کو صاف کر لو، اس کے اوپر کچھ کپڑا بچھا لو، کچھ کر لو، کام چل رہا ہے تو چلنے دو. اب یہ ایسی ضرورت تو نہیں کہ جس پہ قرض لیا جائے اور کسی کے مال سے ہم اپنا گھر سجائیں. تو کوئی عمل بھی قرض کا کفارہ نہیں بن سکتا، نہ شہادت بھی نہیں بن سکتی. تو اس لیے انسان کو شدید مجبوری کے بغیر قرض نہیں لینا چاہیے، اور اگر لیا ہے تو جلد لوٹانے کی فکر کرنی چاہیے. چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے، اور اگر زیادہ پاؤں پھیلا لیے تو پھر مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن قرض نہیں ادا کر رہا، یا نہ کوئی فکر کر رہا ہے. آگے جا کے پھنس جائے گا، پکڑا جائے گا. تو جہاں ایک طرف نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے، وہاں دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا کیا کام نہیں کرنے چاہیے تاکہ وہ رکاوٹ نہ بنے نیک کاموں کے اجر میں. نیکسٹ حدیث ہے وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فیہم فذکر ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال فقام رجل فقال یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایایا
فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت قال ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایای فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین فإن جبریل علیہ السلام قال لی ذلک رواہ مسلم۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا تمام اعمال میں افضل عمل ہے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتلائیے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھ سے میری خطائیں معاف کر دی جائیں گی؟ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے جبکہ تم ثابت قدم رہنے والے ہو، ثواب کی نیت رکھنے والے، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو، نہ کہ پیٹھ دکھانے والے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا، کیسے کہا تھا؟ اس نے پھر سوال دہرایا، یہ فرمائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھ سے میری غلطیاں معاف کر دی جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبکہ تو ثابت قدمی خالص نیت سے آگے بڑھ کر لڑنے والے ہو، پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے نہ ہو، تو یہ شہادت گناہوں کا کفارہ ہوگی مگر قرض معاف نہ ہوگا، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے یہی بات کہی۔ تو شہادت کب مقبول ہے؟ اس کی 4 شرائط ہیں، کون سی بتائی گئی ہیں؟ نمبر 1 صابر، نمبر 2 ثواب کی نیت سے کرنے والا، دنیا کی لالچ میں نہیں، اور آگے بڑھ کر اور پیٹ پھیرنے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر کام کی کچھ شرائط ہوتی ہے نا، کچھ طریقہ ہوتا ہے، کوئی اس کے SOPs ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تب انسان پھر اپنے منزل تک پہنچتا ہے، یعنی کسی بھی چیز میں اندھا دھند جمپ نہیں کر دینا چاہیے۔ آپ کچھ کہیں جی؟ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر پوچھا اور پھر اس کو اور زیادہ ایکسپلین کیا جب چاہے۔ ہو سکتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نے تو بتا دیا کہ ہاں تم یہ کام کرو گے تو تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں گی، اور اتنے میں جبریل آ گئے، تو آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ جبریل آیا اور انہوں نے مجھے بتایا، اب تم یہ ایسا نہیں بتایا، بلکہ اچھا دوبارہ پوچھو، پھر اس کو ایڈیشنل چیز بھی بتائی۔ یہ سکھانے کا جو آپ کا انداز ہے نا بہت ہی زبردست، اتنی رعایت ہے سامنے والے کی کوئی حد نہیں، اتنی رسپیکٹ ہے اس میں، اور اسی وجہ سے آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں، مؤثر ہے۔ وَأَنْ جابر، نیکسٹ حدیث ہے، وَأَنْ جابر رضی اللہ عنہ قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شہید کر دیا گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ تو اس نے وہ کھجوریں پھینک دی جو اس کے ہاتھ میں تھی، پھر جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ نیکی میں دیر نہیں، یس یہ اصل سبق ہے، نیکی میں دیر نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یقین کتنا ہے، یقین کتنا ہے۔ جی کہ جو شہید ہے اس کا قرض والا تو اس کو معاف نہیں ہوگا، لیکن حقوق العباد کے معاملات جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کر دے گا، اور اس جن کے حق رہتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس دین کے بارے میں زیادہ آتا ہے، باقی چیزوں کو خطائیں معاف ہونے کی، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اتنے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں کہ اس کے کرنے والے کو ایک خاص آنر دیا جاتا ہے
کہ اب تم فکر نہیں کرو، باقیوں سے میں تمہارے بہاف پہ نبٹ لیتا ہوں جو تم سے ہوا، تمہارا سب کچھ معاف ہے. جی ہاں، کتنا بڑا ہے. بالکل. ایک اور سوال ہے شہادت کے بارے میں، کتنی قسمیں ہیں جی شہادت کی، اور کیا جی جی کس جی طرح بالکل. شہادت کے لیے ہم بھی سوچیں؟ بہت سی قسمیں ہیں انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ اس میں دیکھ رہی تھی کتاب کو آگے سے بھی، اس میں آ رہی ہیں قسمیں. اگر میں ابھی چونکہ ٹائم 4 منٹ رہ گئے ہیں بتا تو میں سکتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ تو وہی میدان جنگ میں شہادت کا ہے اور اللہ کے راستے میں. لیکن ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے مرنے والوں میں سے کسے شہید سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں مر جائے وہ شہید ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو تو پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول تو پھر شہید اور کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں نکلا اور میدان جنگ میں نہیں مرا، راستے میں مر گیا، یا کسی بھی دین کی خدمت کے لیے نکلا، جیسے طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. تو آتا ہے نا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. تو وہ نکلا ہے ایک نیکی کے کام سے اور راستے میں فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید کہلائے گا. جو طاعون کی بیماری میں مر گیا، پلیگ سے، وہ بھی شہید ہے. اسی طرح ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شہید 5 ہیں: مطعون تیر لگ کے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا جیسے پیٹ کا کینسر ہو جاتا ہے لوگوں کو، ڈوب کر مرنے والا، ملبے میں دب کے مرنے والا جیسے بلڈنگز گر جاتی ہیں اور اس کے نیچے زلزلے وغیرہ سے، یا جیسے آج کل غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا. اسی طرح جنات کے حملے سے شہید مرنے والا. بعضوں کے جن ایسے پوزیس کر لیتے ہیں نا کہ وہ بندہ مر ہی جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح ذات الجنب کی بیماری سے مرنے والا، ذات الجنب جیسے نمونیا وغیرہ ہوتا ہے نا، جیسے کووڈ میں لوگ کئی گئے ہیں. حمل کی حالت میں مرنے والی عورت. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح عبداللہ بن صامت نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں مصیبت پر صبر کرنے اور اجر و ثواب کا یقین رکھنے والا ہو. ٹھیک. پھر مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے. جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اور جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اسکالرس کو کیوں مار دیا جاتا ہے؟ وہ دین کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، حق بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا لکھ کر یا وہ پڑھا کے یا کسی بھی طرح لوگوں کو صحیح بات بتا کر. جیسے بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں علماء پر. امام مالک کو کوڑے لگے، امام احمد بن حنبل کو جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا تھا، آپ کو میں نے علوم القرآن میں بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختصر سی بات ہے، امید ہے کہ یہ آگے آئیں گی چیزیں تو میں انشاءاللہ اس وقت پھر تفصیل بتا. جی عمیرہ. جی سلیم جو تھی ان کو جب جو وہ سائپرس گئی تھی اور وہ جو وہاں گر گئی تھی، جی 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 بالکل، تو سبحان اللہ ان کو بھی شہادت کا پہلے سے ان کو خوشخبری خوشخبری ملی. کی. بالکل. ام حرام بنت ملحان تھی، ام سلیم نہیں تھی. ام سلیم کی بہن تھی ام حرام بنت ملحان. جی ہاں.
جلنے والے کو بھی ہے، جو جل کے مرے اس کے بھی میرا شہادت خیال ہے ہو ایسا سکتا ہے، میرا خیال ہے جی اسے نمونیا وغیرہ سے، لنگس کی بیماری سے، ذات الجم کہتے ہیں. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.